والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله. افضل ہے کل جہان سے کرانا. ویسے آیا سی میں خوشی ہو رہی سی ماشاءاللہ کہ استاد صاحب کی محنت ماشاءاللہ میرے سینئرز ہیں ایک یعنی کہ محبت سی ذوق سی. چھوٹے بھی پڑھ رہے سی بڑے بھی پڑھ رہے سی کہ یقیناً بڑی محنت تو بعد بندہ اتنے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے گزشتہ میرے 12-14 سالوں کا یہ تجربہ ہے کہ آنے ہلے بندے کو ہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر اس سٹیج سے لے آنا کہ اگلا بندہ بولے اے بڑا چہرے کا کام ہے. بارو ماشاءاللہ کسی کوئی بولتے ہو صحیح ہے میرے کو تسلی ہوگی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. تو چلو جڑے بولتے پہ اللہ تم سلامت رکھے. جڑے نہیں بولتے نال دے نو رہی کہ تسی نہیں بول بکو نہیں ہوتا ہے. افضل ہے کل جہان سے کرانا. افضل ہے کل جہان سے کرانا. حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا. اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ. افضل ہے کل جہان سے کرانا. حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا. جتنے بھی احباب حاضر ہو اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے. جنہ سبینا نے محفل پاک کا انتظام کیتا انسلام کیتا لنگر کا انتظام کیتا اللہ سب دیاں کاوشاں قبول فرمائے. جتنے بھی سنگی حاضر ہو دل کے اندر جو بھی نیک جائز تمناواں نے اللہ سب دیاں نیک جائز تمناواں قبول فرماوے. اور کریم اللہ بسانوں بھی اور ساڈیاں آمن والیاں نسلاں میں آل نبی دا بھی غلام رکھے تے اصحاب نبی دا بھی غلام رکھے. کچھ لمحات تقریباً 11:30 تک انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جو کچھ بیان کرنا ہے کر رہا ہوں. میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آل نبی دی شان کہ اللہ پاک نے
نبی دی آل کو بڑا مرتبہ بڑا مقام عطا کیا۔ ایک گل ہمیشہ یاد رکھو، ترکڑی کنڈا لے کے سانو بان کا کوئی اختیار نہیں، یاد رکھے۔ اسی رب کو رب منے تے حضور دی وجہ تو منے، ایویں ہے کہ نہیں؟ اسی رب کو رب منے تے وہ بھی حضور دی وجہ تو منے۔ اگر نبی دی آل نو منے تے حضور دی وجہ تو منے، نبی دے اصحاب نو منے تے نبی دی وجہ تو منے۔ الغرض اساں جنوں بھی منے نبی دی وجہ تو منے، تے مرکز حضور دی ذات ہے۔ جڑا حضور دے لڑ لگ گیا وہ ساڈے واسطے قابل عزت بن گیا، جڑا حضور تو دور ہٹ گیا ساڈے قریب آ سکدا۔ ہن نبی دی آل ہے، وہ نبی دا گھرانہ ہے، وہ نبی دے قریب ہے، وہ بھی شان والا۔ نبی دے اصحاب نے انہاں نبی دے اوپر اپنا تن من دھن قربان کیتا، وہ بھی شان والے۔ آل بھی شان والی تے اصحاب بھی شان والے۔ ترکڑی لے کے بہ جانا بھی دوواں چوں اونچا مقام کے دے، یہ کسی مومن دا کام نہیں ہے۔ دوجے لفظاں وچ مومن دا یہ کام نہیں بنتا کہ آل نال پیار کرے تے اصحاب نوں چھڈ دے، اصحاب نال پیار کرے تے آل نوں چھڈ دے، کیونکہ نبی دی آل دا پیار بھی ضروری ہے تے اصحاب دا پیار بھی۔ آل دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے تے حضور دے صحابہ دی مثال آسمان دے تاریاں دی طرح ہے۔ جن نے کشتی اُتے چڑھ کے سمندر نوں پار کرنا ہے، لازمی گل ہے انہیں تاریاں کو رہنمائی لینی ہے، تاں ہی ٹھکانا لبنا ہے۔ اگر کشتی تے سوار ہو گیا کہ تاریاں دے لڑ نہ لگیا کدی کنارہ مل سکدا، اور اگر کشتی تے چڑھیا ہی نہیں تو پھر بھی کنارہ مل سکدا۔ تے معلوم کی ہویا نبی دی آل دا پیار بھی ضروری ہے تے نبی دے اصحاب دا پیار بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، آل تو بغیر بھی گزارا ہو سکتا تے اصحاب تو بغیر بھی گزارا ہو سکتا، چونکہ ایام محرم الحرام دے ہیں اور گل نبی دی آل دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لئی آل کا ذکر کرو تے چنگا خوش ہو کے کرو، جنہ کو اللہ ہمت دیتی ہے توفیق دیتی ہے سارا زور لا کے آل کا ذکر کرو کیونکہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی علمی گلاں تے ماشاءاللہ علمی بندے کرتے جو میرے کو ایڈا علم کو نہیں تھوڑا تھوڑا ہے، لیکن جنہ کو ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا تو میں سمجھا سکا۔ نجران ایک علاقہ ہے، اردو دے عیسائی سرکار دی بارگاہ چاہے انہوں نے عرض کی کہ حضور اسی نہ مبالغہ کرنا ہے کہ سادے دونوں گھراں چوں حق تے کہنے، تسی حق تے ہو یا اسی حق تے ہیں؟ کہ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مبالغہ کر لیتے ہیں۔ ہن اے جدوں عیسائی سارے اتنے آ گئے دن بن گیا، سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تسی اپنی آل اولاد تسی لے کے آ جائے تے ادھروں میں اپنی آل اولاد لے کے میں نہیں آ جاواں گا تے آپاں مل کے مبالغہ کر لاں گے، جیڑا گھر سچا ہویا وہ تے اوتے اللہ دی رحمت ہو جائے گی، اور جیڑا گھر سچا نہ ہویا وہ رب دے عذاب دے گرفتار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جدو دن مقرر سی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو سینے لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، امام حسن کو اپنی بولی پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اے جیڑی بولی میں بولتا میں سمجھ آتی پئی، ہاں جی، تھوڑی پنجابی تھوڑی ساری ہو رہی ہے، میری پنجابی تھوڑی ساری ہو رہی ہے، آ رہی ہے سمجھ ماشاءاللہ، چلو ماشاءاللہ۔ امام حسین کو سینے لایا تو امام حسن کو اپنی انگلی پھڑائی۔ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور دے پیچھے تے مولا مشکل کشا انہاں دے پیچھے اے چلے آ رہے ہیں تے ادھروں نجران دے راہب عیسائی سارے بڑے بڑے مل کے اپنے گرو نو نال لے کے وہ بھی آ رہے ہیں جتھے بہ کے مبالغہ کرنا سی۔ جدوں انہاں دے بڑے پوپ پادری نے ویکھیا نا کہ ایڈے سوہنے چہرے
ایڈے نور والے چہرے، اتنے نورانی چہرے تے برکت والے چہرے، انہیں نال جب ڈگیا بٹھایا تے کہنے لگا میری گل سن، جڑے اے سونے چہرے والے آ رہے ہیں نا، اگر انہاں نے دعا کیتی، دعا کر چھڈی، تے اگر رب نو آکھیا نے کہ پہاڑ تو ہٹا، تے رب پہاڑ بھی ہٹا چھڈنا۔ سبحان اللہ، اسی تے شاید کوئی نہیں۔ انہاں کیا پھر کی کریے؟ انہاں کیا اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک لئی کوئی ایک ادھا عیسائی بچ جاوے، اگر کوئی ایک ادھا عیسائی بچ جاوے تو پھر ایک کوئی گل ہے، انہاں نال مبالغہ بالکل نہیں کرنا۔ چنگی گل ہے جزیہ دیو، ٹیکس دیو تے آرام نال ایتھے عرب شریف وچ رہ لو۔ اگر نسل بچانی ہے اور اگر نسل نہیں بچانی تو پھر تہاڈی مرضی۔ انہاں کیا ہر بندے کو اپنی آل اولاد تے پیاری ہوندی ہے، چلو سانو جزیہ دینا قبول ہے تے مبالغہ کرنا قبول سانو میں نہیں۔ اگلی گل تو کر، وہ پوپ حضور دے کول آیا آ گیا کہ سونیا اسی مبالغہ نہیں کرنا، تہاڈی مہربانی، تسی جو حکم ارشاد فرماؤ اسی وہ جزیہ دین نو ٹیکس دین نو تیار ہاں، کہ حضور اسی مبالغہ نہیں کرنا، تسی واپس ٹر جاؤ۔ لجپال نبی واپس مڑے تے حضور نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اگر اے مبالغہ کردے عذاب بالکل قریب سی۔ انہاں ساریاں نے یا تے باندر بن جانا سی یا سور بن جانا سی، تے قیامت تک لئی عیسائیاں دا نام و نشان باقی رہنا۔ ہن اے سی آیت مبالغہ، اے دے وچ سرکار کینو لے کے گئے؟ امام حسن نو، امام حسین نو، مولا مشکل کشا نو تے سیدہ خاتون جنت۔ سبحان اللہ۔ تے مبالغہ ہویا دا ہجری وچ، کدوں ہویا؟ کئی بندی مڑ پیڑ بھی تو ہوندی نا ڈیڈ وچ، اسی آندے حضور دیاں چار دیاں، وہ آندے نہیں کوئی نہیں سی، تے دلیل ایتھے دیندے نے کہ جدوں مبالغہ ہویا سی، جدوں اے پتہ مبالغہ ہوندا کی ہے؟ میں سمجھا چھڈیا بھی دو میں گھر بہ جاندے نے تے دو میں گھر دعا کردے نے کہ یا اللہ جڑا کوڑا ہے اونوں تھائی مٹا، جڑا سچا ہے اونوں بچا۔ اے ہوندا مبالغہ۔ تے او دوویں بیلی آندے نے جدوں مبالغہ ہویا سی ادوں خاتون جنت حضور دے نال سی، تے اگر حضور دیاں ہوندیاں چار بیٹیاں پھر باقی بھی نال جاندیاں۔ تے میں تھانوں دسیا مبالغہ کہڑے سامنے ہویا سی؟ دا ہجری۔ سرکار دی ایک صاحبزادی سیدہ رقیہ، انہاں دا وصال ہویا 4 ہجری۔ سیدہ زینب، انہاں دا وصال ہویا 8 ہجری، اور سیدہ ام کلثوم، انہاں دا وصال ہویا 9 ہجری۔ تے مبالغہ کدوں ہویا؟ ہن انہاں وچ کو بظاہر زندہ ہوندیاں نے ہوندیاں نال، ایک ہی باقی بچی خاتون جنت وہ حضور دے نال۔ اچھا اے سی آیت مبالغہ۔ تے اللہ پاک نو محبوب دا اے گھرانہ اتنا پسند آیا کہ کریم رب نے قیامت تک لئی نبی دے اس گھرانے دی شان اپنے پاک قرآن وچ بیان فرما چھڈی۔ اگر ذوق ہوئے تو قرآن پڑھ چھڈیے۔ آؤ امام الانبیاء دے غلامو، کریم رب نے فرمایا فَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کریم رب نے فرمایا محبوبہ بول، فقل سونیا بول۔ تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا شہنشاہ وہ بھی بولے تے آپ فرماندے نے 1 لکھ دے سا 2 لکھ دے سا۔ توجہ ہے بھئی؟
ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। سبحان اللہ ماشاءاللہ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾ ਜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਵੀ ਦੇ ਸਾ। سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ خواجہ غلام فرید کینوں کہہ رہے ہیں؟ حضور نو کہہ رہے ہیں سونیا سبحان 1 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾ ਜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਸੋਣਾ ਢੋਲ। نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت نعرہ غوثیہ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾ ਜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਸੋਣਾ ਢੋਲ। رب کریم نے فرمایا فقل سونیا بول ندعو ابناءنا و ابناءکم تسی اپنے پتر لے کے آؤ میں اپنے پتر لے کے آنا سبحان اللہ سبحان اللہ ونساءنا ونساءکم میں اپنیاں عورتاں لے کے آنا وا تسی اپنیاں عورتاں لے کے آؤ وانفسنا وانفسکم میں اپنا آپ لے کے آنا تسی بھی اپنا آپ لے کے آؤ ثم نبتہل سبحان اللہ پھر مبالغہ کر لینے وا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین جڑے جھوٹے ہون گے انہاں تے رب دی لعنت ہوئے گی۔ سنگیو مفسرین نے فرمایا اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے اپنی عورتاں اپنا آپ تے لجپال نبی نے اپنے پتر کی نانو بنایا۔ حسن نو انگلی پھڑائی حسین نو سینے لایا تے حسن و حسین نو لجپال نبی نے اپنا پتر بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اے دے تو ہی بعد مفسرین نے فرمایا تیرے 5 تن پاک نے نا اے ہو نبی دے اہل بیت نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگرچہ وہ اہل بیت دیاں 3 قسماں نے، اہل بیت نسب ہو گئے، سننا ہو گئے، اہل بیت ولادت ہو گئے، او لمبیاں چوڑیاں گلاں نے۔ بہرحال اے قرآن پاک نے نبی دا جڑا گھرانہ ہے او دی شان نو بیان فرمایا کہ قیامت تک لئی اے آیت مبالہ ہر مسلمان پڑھے گا، اور جدوں بھی آیت مبالہ پڑھے گا تے اس ویلے نبی دے گھرانے دی شان نو بیان کرے گا جنہیں اسی کرتے پہ ہیں۔ سبحان اللہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ، افضل ہے کل جہان سے حالے کو چپ بیٹھے نے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، سمرقند دا علاقہ سبحان اللہ رات دا ویلا ایک سید زادی نال 4 بیٹیاں سبحان اللہ اللہ پوچھیا ایتھے کوئی وڈیرا بندہ صاحب ثروت بندہ جڑا امداد کرے؟ لوگاں نے دسیا ایک مسلمان ہے
بڑا سخی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا تعاون کرنے والا ہے۔ سید ذاتی چلی اودے کول گئی، جا کے فرمان لگیاں میرا سر دا تاج دنیا تو ٹر گیا، 4 بچیاں نے وطن چھڈ کے سمرقند آئیاں، پردیسیاں، ساڈے رہن دا انتظام کر، ساڈے کھانے دا انتظام کر، ساڈے کپڑیاں دا انتظام کر۔ وہ مسلمان کہنے لگا اگر تسی آل نبی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف کلمہ پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہوتا، پڑھنا ہوتا ہے تے مننا کلا پڑھیا یا سنیا گل نہیں بنتی، گل منیا بنتی۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ قرآن اپنے بھی پڑھتے تے بیگانے بھی پڑھتے، لیکن پڑھیا گل ہے، گل کدوں بنتی ہے؟ منیا۔ بولیا تسی آل نبی ہو؟ فرمایا بالکل آل نبی۔ کہنے لگا آل نبی ہون دی دلیل کی ہے؟ تسی نبی دا گھرانہ ہو، دلیل کی ہے؟ سیدزادی نے فرمایا میں پردیسنا، میں پردیس تو آئیاں، سر دا تاج کوئی نہیں، ایتھے میری جان پہچان کوئی نہیں، نہ تعلق ہے نہ واسطہ، مینو پہلی رات مینو جانن والا کوئی نہیں۔ او کہنے لگا اگر دلیل کوئی نہیں پھر میرے کول پیسہ بھی، رہائش بھی، کپڑا بھی، کھانا بھی، سب انکار کیتا۔ اے سیدزادی چلی لوگاں کو پوچھیا کوئی ہور بندہ جڑا امداد کرے، لوگی کہنے لگے کہ مجوسی ہے، اگ دی پوجا کرن والا، او بڑا سخی بندہ ہے، او دے کول ٹر جاؤ۔ سیدزادی چلدیاں چلدیاں جدوں او دے کول جاندیاں نے، جا کے فرمان لگیاں تو کلمہ نہیں پڑھیا، تو مجوسی ہے، لیکن میری گل سن لے، میں کوئی عام نہیں ہوں، میں خون رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں پردیسنا، ساڈے کھانے دا انتظام کر، ساڈے رہن دا انتظام کر۔ جدوں آل نبی دا نام سنیا وہ تو کہنے لگا میں نبی دا بھی غلام ہاں، نبی دی آل دا بھی غلام ہاں۔ کہنے لگا میں غلام ہاں، چھیتی چھیتی اپنی زوجہ نو بلایا، اپنیاں بچیاں نو بلایا، کہنے لگا اے نبی دی آل انہاں دے رہن دا انتظام کرو، کھانے دا انتظام کرو۔ انہیں کھانا کھوایا، کپڑے دیتے، بستر بچھائے، کہنے لگا سیدزادی آرام کر لو۔ سیدزادی نے آرام کیتا، ادھر ایتھی اکھ لگی، جدوں اکھ لگی قسمت جاگ گئی، قسمت جاگ گئی۔ سلطان العارفین حضور سیدی و سندی سخی سلطان باہو، آپ نے جاگن دے بارے بڑی سونی گل فرمائی، تے آپ نے فرمایا کہ ہک جاگن تے ہک جاگ نہ جاگن۔ اے جڑے بابیاں کو سمجھ آؤندی پئی ہو تو سبحان اللہ سے رہو۔ اے جڑے وڈی عمر دے بابے بیٹھے نے انہاں نوں پتہ ہے، فرمایا ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن تے ایک جاگ دیاں وی ستے ہک جاگ دیاں او وج واصل ہو
او جنہ خوب پریم دے جتے جدو ستا قسمت جاگیے حضور آ گئے لجپال نبی آ گئے کریم لجپال نبی نے فرمایا اگرچہ تو میرا کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن میری صاحبزادی دا حیا کیتا ہے تے میں لجپالاں دا لجپال نبی جیڑا ساڈے نال چنگا کرے اسی اوندا چنگا رکھ دے اودا سلا ضرور دیندے ہاں عرض کیتی سونیا پھر کریم لجپال نبی نے فرمایا اج تو میری صاحبزادی نو رات گزارن لئی کھانا کھلایا ہے پانی پلایا ہے بستر دیتا ہے میں نبیاں دا سلطان ذرا نظر اٹھا کے او محل ویکھ لے اے جنتی محل تیرا ہے اے جنتی محل تیرا ہے قدمی ڈگیا سنیا بڑی مہربانی اے محل میرے پر جنت اونوں ملے گی جنہیں تیرا کلمہ پڑھے تو فرمایا پھر سوچدا کی پہ انہیں کلمہ پڑھیا نبی دا غلام بنیا ادھر نے خواب تک لیا ادھر دوجا بیٹی جن نے پہلے ہی نبی دا کلمہ پڑھے سیدزادی نو آرام نہیں جگہ نہیں دیتی انہیں بھی خواب تک لیا عالی شان محلے بڑا سونے لجپال نبی بھی جلوہ کرنے عرض کیتی سونیا ایک کتا محلے فرمایا ایمان والیاں دا جن نے میرا کلمہ پڑھیا ہوتا محلے عرض کیتی سونیا میں بھی تیرا غلام تیرا کلمہ پڑھے لجپال نبی نے فرمایا کلمہ پڑھن کی دلیل کی ہے دلیل لے کے آ سبحان اللہ فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے تے گئی سی تو آل رسول ہون دیاں دلیلاں منگیاں سبحان اللہ ہن مینوں مسلمان ہون دی دلیل دے جدوں خواب ویکھیا ختم ہو گیا اٹھیا غلاماں نوں بلایا چھتی کرو تلاش کرو پورے شہر دے اندر او نبی دی شہزادی کتھے نے او دیاں شہزادیاں کتھے نے آپا انہیں جانا ہے لے کے آنے تلاش کردیاں کردیاں مجوسی دے گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا بیلی باہر آیا کہنے لگا آل رسول تیرے گھر نے کہنے لگا بالکل میرے گھر نے کہنے لگا جو منگنی مانگ جو منگنی مانگ جنہیں پیسے لینے دی لینا پر اے آل رسول نے انہاں نوں میرے نال توڑ دے تو مجوسی ہے میں نبی دا غلام انہاں نوں رکھن دا حق زیادہ میرا بڑھ دے انہیں کیا بیلیا توڑ جا تو سودا ویکھ کے کیتا ہے میں ان بٹھا کر لیا فرمایا جیڑا سودا ویکھ کے کریے او دی قیمت کچھ ہور ہوندی ہے تے جیڑا ان مٹھیا کریے او دی قیمت کچھ ہور ہوندی ہے سبحان اللہ بہلول دا ٹائم میرا پورا ہو گیا تھا کہ نہیں گئے مر بعد بندے کی گل نہ کاری صاحب کیا 11:30 لوگ تے ٹائم جاندا ہے اچھا کھڑے تو لیے تھک گئے ہو ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے بہلول دانا دریا دا کنارہ ریت اندر پیر پا کے اتے تھپ تپیا کر کے کوٹھے بنا کے بیٹھے نے زبیدہ خاتون گزری پوچھا بہلول دانا کی کر رہے ہیں فرمایا جنتی محل پیا بنانا
ایک جدی طرح کھول کے بولو تھوڑا سا جنتی محل کنے دا 1 روپیے دا زبیدہ خاتون نے روپیہ کڈیا دے دیتا انہوں نے پیر ماریا کوٹھا ڈھا دیتا 13 ہو گیا ٹھیک ہے زبیدہ خاتون گئی رات دا ویلا ہارون الرشید بھی آ گیا زبیدہ خاتون بڑی راضی انہیں پوچھیا آج گل کی ہے انہیں کیا گل اے وے اج جنتی محل دا سودا کیتا ہے جنتی محل دا سودا کیتا ہے ہارون الرشید کہنے لگا کیتا انہیں ساری خدا سنا چھڑی وہ کہنے لگا لے بہلول دا نامی مجذوب بندہ اللہ لوگ بندہ کتھے ریت دا کوٹھا تے کتھے جنت دا محل مطلب ایدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریت دا کوٹھا بنا کے جنتی محل بن جاوے تو روپیہ بھی گوا کے آ گئی کچھ لے لیندی کھا پی لیندی یا کتے ہور لاندی وہ روپیہ بھی تو ضائع کر چھڑیا زبیدہ مسکرا کے کہنے لگی ہارون الرشید چپ کر جا اگر روپیہ گواچیا تے میرا وہ میرا ہی سی نا تو پریشان نہ ہو انہیں کیا چل ٹھیک ہے رات گزری اے بھی سو گئی وہ بھی سو گیا تو اکھ لگی جنت دا نظارہ ویکھیا ہارون الرشید نے تکیا جنت بڑے عالی شان محل نے چلدیاں سیر کردیاں ایک محل دے قریب پہنچیا اتے لکھیا ہے اے محل زبیدہ خاتون دا ہے ہارون الرشید رکیا محل دے لاگے گیا دربان کھڑوتا ہے چوکیدار پہرے دار انہیں ڈکیا کندر بے لیا کہنے لگا محل دی سیر کرنی ہے انہیں کیا محل تیرا تا نہیں تو اندر نہیں جا سکتا کہنے لگا میری بیوی دائے میری زوجہ دائے زبیدہ میری زوجہ ہے انہیں کیا ہوئے گی پر دنیا تے ہوئے گی دنیا تے ایتی اقبہ دا میدانے ایتی حشر دا میدانے جدو آوے گا پھر ویکھا گے حالے توڑ جا انہیں اندر نہیں جان دیتا کئی نندر ختم ہوئی خواب ختم ہویا انہوں اٹھایا زبیدہ اٹھ خیر آدھی راتی کی بنیا انہیں کہتا نو مبارک ہوئے جیڑا روپیہ تو لایا سی وہ ضائع نہیں گیا بڑا کم آیا اچھا کیتا انہیں کہا میں تیرا مالک ہے کیا اچھا ٹھیک ہے میں بھی رہنا ہے انہیں کہا صبح ٹوڑ جائے ان صبح دن چلے نماز پڑھ کے ہارون الرشید گھوڑے تے سوار نال وزیر مشیر سارے دے سارے چلدیاں بہلول دانا دے کول سلام وعلیکم السلام بابا جی کی کرتے پہ ہو فرمایا جنتی محل بنا رہا بابا جی کنے دا فرمایا 1000 دا انہیں کیا بابا جی اینی مہنگائی راتوں رات کہ کل روپیے دا اج 1000 دا بہلول دانا مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا ہارون الرشید جڑا سودا کل ہویا سی او پن مٹھیاں ہویا ہے جڑا تو بیا کر دے اے ویکھ کے ہویا ہے تے جڑا سودا پن مٹھیاں کر کے او دی قیمت کچھ ہوئے جڑا ویکھ کے کر کے او دی قیمت کچھ ہو رہے اج حسین دا ذکر پہ کر دیا حسین تو تکیا نہیں بن ڈٹھیاں پہ کر دیا اج بن ڈٹھیاں 1450 سال لگ گئے بلکہ 1500 سال لگ گئے سانو نبی دی آدل ایڈا پیارے کہ اج بھی جدو اونا دا ذکر آوے اکھاں نہ میں ہوندیاں نے جدو کربلا دا میدان یاد ہوئے اکھاں پسی جانیاں نے جدی علی اکبر دی جوانی یاد آوے جدو قاسم دی جوانی یاد آوے جدو اونو محمد دا قربان ہونا یاد آوے اکھاں نہ میں
ہو جاندیاں نے جدوں علی اصغر دا تیر کھانا یاد آوے سبحان اللہ سبحان اللہ اکھاں نہ ہو جاندیاں نے جدوں امام علی مقام دی 56 سال دی عمر کربلا دے میدان اندر اکلے ہو کے 72 لاشیاں نوں اٹھانا یاد آوے اکھاں نہ ہو جاندیاں نے جدوں کربلا دے میدان اندر 10ویں دی رات نوں امام علی مقام دا اپنی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ زینب نوں کول بٹھا کے وصیت کرنا اسی پڑھدے ہیں سنتے ہیں اکھاں نہ ہو جاندیاں نے جدوں 10 محرم الحرام نوں امام علی مقام دا 76 زخم کھا کے شہید ہونا سب کو جدا کراونا سی سنیے پڑھیے اکھاں نہ ہوندیاں نے اے سودا بن مٹھے اگر بن مٹھیاں سانو اینا پیار سوچو جنہاں نے تکیا ہوئے گا انہاں نوں حسین نال کتنا پیار ہوئے گا بس امام الانبیاء دے غلاموں ہکو گل یاد رکھو اسی وائے حسین کہنے والے نہیں اسی ہائے حسین کہنے والے بھی نہیں اسی جدوں بھی کہندے واہ حسین اسی واہ حسین کہندے کیوں ہائے او کرے جنہ دا مظلوم ہوئے گا جنہ دے حسین کو زور نہیں ہوئے گا ہائے او کرن ساڈا حسین تے ہوئے اگر فرات نو اشارہ کر دے قدماں اندر آ جاتا پانی دی کی مجالے محمد بخش نے بڑی سونی گل کی تھی آپ نے فرمایا سی کہ طاقت ہوندیاں اور زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی اور دنیا تو پیاسے ٹر گئے تیو دین دنیا دے ایسائی الغرض امام علی مقام نے 10 محرم الحرام کے دن اپنا تن مندر قربان کر کے بچپن دے اندر 72 تسبیحاں دا قرض چکا چھڈیا سبحان اللہ ماشاءاللہ علی اصغر بھی قربان علی اکبر بھی قربان اور محمد بھی قربان مارو باری ٹوڑ گئے سارے تے ہن آئی حسین دیواری سبحان اللہ خیمے اندر بی بی زینب اے ہو کہندی کر کر زاری اور لے ویرا حوالے رب دے ہن صدقے سبحان اللہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان اندر اپنا سب کچھ قربان کیتا نانے دا دین بچا کے تہانوں تے مینوں دیتا نالے پیغام کیتا دنیا والے ہو اسی جا رہے ہیں سبحان اللہ اسی کچھ نہیں بچایا سب کچھ اگر بچائے تے نانے دا دین بچائے نماز نو بچائے روزے نو بچائے حج نو بچائے زکات نو بچائے اور سانو منن والیو سبحان اللہ تساں بھی نماز نو بچانے روزے نو بچانے حج نو بچانے زکات نو بچانے حسین دا نام لینا سوکھا ہے پر حسینی بن کے بھی کھانا بڑا اوکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کربلا دا پیغام ہے میرے سبیو کہ اسی حسین دا نام ہی لینے لیکن نال حسین دا کردار بھی اپنانے حسین نے سجدے اندر سر کٹایا تے جڑا حسین دا مانی ہوئے وہ سر جھکاوے ہی نہ او کہتا حسینی ہے حسینی ہوئی ہے جڑا حسین دی سیرت اپناوے سبحان اللہ حسین دینا تو اپنا تن مندن قربان کرے کہ دنیا نو دسے کہ جڑے انج کرن
او حسینی نہیں ہوتے جڑے قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے 10 محرم الحرام نو ذکر حسین کر کے اپنے بچیاں نو سیرت حسین سنا کے امام علی مقام دا پیار دے کے رات نو سنا دینو پکے حسینی ہوندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ وقت کافی گزر گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی حسینیاں یزیدی نہیں لانا جی ذکر حسین کرو ڈٹ کے کرو حسینیت دا پیغام جڑے او دنیا دے ہر گوشی اندر پہنچاؤ نبی دی آل نال ٹوٹ کے پیار کرو یاد رکھو امام برحق سی آپ حق تے سی اور یزید باطل سی فاسق سی فاجر سی زانی سی میرے امام نے کسے فاسق فاجر زانی تے شرابی تے ہاتھ وچ ہاتھ تے اسی حسینی ہیں نا تے ساڈا بھی حق بندا ہے کہ اسی کسے فاسق فاجر تے زانی تے ہاتھ وچ ہاتھ نہ اپنا حق ہمیشہ او دے ہاتھ تے دے جڑا پکا پینڈا حسینی ہوئے جتا کردار حسینی ہوئے یزید کل بھی مردہ سی یزید آج بھی مردہ ہے یزید قیامت تک مردہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد سی حسین آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک لئی ساڈا حسین زندہ علم میں حسین نہیں مننا میں حسین آخری ربائی کے بیان ختم کو بھی سلطان علیہ دی اونچی آگو سنا دیا حضور سکتی سکی سلطان علیہ نے فرمایا کہ بڑی سوڑی کر سبحان اللہ ایتھے بندے علم پڑھ دینا میرے کو بتا گیا علم پڑھ دینا کتاباں پڑھ دینا تے کئیاں کتاباں بھی لکھیاں یزید رحمت اللہ تعالیٰ نے انہاں بھی کلمہ پڑھا نا نبی کا کتاباں لکھ کے انہاں کیا کہ حسین بھی شہزادہ سی تے یزید بھی شہزادہ سی کتھے مقابلہ جڑا مورے نبوت دا سوار ہوئے جڑا زبان نبی چوسن والا ہوئے جڑا مصطفیٰ دے سینے تے سون والا ہوئے وہ دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جڑا جھولا جبریل جھولا دے جڑے کپڑے روح الامین لے کے آوے اصل گلہ مون نکل جانیاں نے سچے کرنے کی کرنا ملائن فتح ہویا نا تو سامان آ گیا مالک غنیمت فاروق اعظم دور خلافت ہے تے آپ نے سب تو پہلے امام حسن کو بلایا تے 1000 روپیہ پیش کیتا امام حسین آئے 1000 روپیہ دیتا تے سکا بیٹا عبداللہ آیا تے آپ نے 500 دیتا تے عبداللہ نے عرض کی ابا حضور میں اس ویلے دا جہاد کردا پیا جس ویلے حسن و حسین نکے نکے نیانے سی کیونکہ میں شروع دا غازی ہاں تے یہ نکے نکے بال سی تے مینوں 500 دینا 1000 سنو جملے فاروق اعظم نے کی فرمایا تو عبداللہ تو عمر ویکھی ہے تے میں کچھ اور ویکھی ہے سبحان اللہ سنیا ہو کی فرمایا تو تے کہنا ہے نا کہ میں اس وقت دا غازی سا جس ویلے اے نکے نکے نیانے سی تے ٹردے سی تے میں جہاد کردا سی فرمایا میں جہاد ویکھ کے تینوں 500 کروں 1000 نہیں دیتا میں تے کچھ اور ویکھے ہے سبحان اللہ حضور ہو کی فرمایا اگر تینوں بھی شوق ہے نا 1000 روپیہ لین دا پھر جا پہلے حسین دی ماں ورگی ماں لے کے سبحان اللہ انہاں دے باپ ورگا باپ لے کے آ حسین دے نانے ورگا نانا لے کے آ حسین دی نانی ورگی نانی لے کے آ تے حسین دے چاچے ورگا چاچا لے کے آ حسین دے مامے ورگا ماما لے کے آ سبحان اللہ ماشاءاللہ تے انہاں ورگا کوئی بھائی دا لال ہو سکتا ہے سمجھے تے عارفان سلطان نے یہ ہوئی فرمایا ہے بہرحال جو پیغام سی مدیش دے اے ہوئی کافی دے اے ہوئی بڑے حسینی بن کے جینا ہے تے حسینی بن کے اچھی بولو حسینی بن کے جینا تے حسینی بن کے حسین کل بھی زندہ
تے اج بھی زندہ قیامت تک نہیں ساڈا حسین تے اسی واہ حسین والے ہاں ہائے حسین والے نہیں ہاں اسی یہ ہوئی کہتے ہیں سلام یا حسین سلام یا اے اسی کہنا ہے اے ازل تو اسی کہتے ہیں اللہ پاک بالکل کی حاضری قبول فرمائے جو کچھ میں عرض کیتا اللہ پاک اگر کہتے اندر بولنے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرمائے اور اللہ پاک سانو بھی تے ساڈیاں آن والیاں نسلاں نوں بھی آل نبی دا اصحاب نبی دا غلام رکھے آمین و آمین